بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 27 دسمبر 2023، صفحہ نمبر 2۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ انتخاب از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز، فرمودہ 4 جون 2004۔ اللہ تعالیٰ نے ہم احمدیوں پر یہ انعام اور احسان بھی فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں اس گروہ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی جو تمام انبیاء پر یقین رکھنے والے اور ان پر ایمان لانے والا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہادی کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا، اور پھر یہ بھی انعام فرمایا کہ اس ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور عاشق کامل علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت میں بھی شامل فرما دیا۔ اور اس لحاظ سے ہم اپنے آپ کو جتنا بھی خوش قسمت سمجھیں کم ہے، اور اس احسان پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، لیکن واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہم پر ایک ذمہ داری بھی ڈالتا ہے کہ جس قیمتی خزانے کو تم نے حاصل کیا ہے، جس لال بے بہا کو تم نے پا لیا ہے، اس کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ اس خزانے کو اور ان خزائن کو جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، ان خزانوں کو جن کو حاصل کرنے کے بعد انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے، دوسروں تک بھی پہنچائیں، انہیں بھی شیطان کے چنگل سے آزاد کروائیں، اور اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے بنائیں، اور اس حدیث پر عمل کرنے والے ہوں کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، ان کو بھی اس میں سے حصہ دو، اس خزانے کو، اس گوہر نایاب کو دبا کر ہی نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ اس کو دنیا کے ہر شخص تک پہنچاؤ، مسلمانوں کو بھی پہنچاؤ کہ وہ بھولے بیٹھے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ کب کوئی مہدی اور مسیح آتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور اسی انتظار میں وہ دجال کے دجل کے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں اور نقصان اٹھاتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر طرف سے ان پر سختیاں ہیں، کچھ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ مسلمان اپنے ملکوں میں بھی آزادی سے سانس لینے کے حقدار نہیں ہیں، اپنے ملکوں میں بھی وہ وہی کچھ کرنے پر مجبور ہیں جو دجال ان سے کروانا چاہتا ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے کہا، یہ مسلمان خود غرض ملاؤں اور دجالی قوتوں کے پنجے میں پھنس کے ظلم کی چکی میں اس طرح پس رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور ان ہوس پرست ملاؤں نے انہیں دین سے بھی دور کر دیا ہے، اور مسلمان کہلانے کے باوجود خدا تعالیٰ کی تعلیم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے بھی دور جا چکے ہیں۔ لیکن ایک احمدی کو کیونکہ عمومی طور پر انسانیت سے بھی ہمدردی ہے، اور پھر مسلمانوں سے تو خصوصی طور سے ہمدردی ہونی چاہیے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والے ہیں، ہم پر فرض بنتا ہے کہ ان کو ان اندھیروں سے نکالیں، ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں کہ مسیح اور مہدی کی جماعت میں شامل ہو جاؤ تو فلاح پاؤ گے۔ اسی طرح عیسائیوں اور دوسرے مذاہب والوں کو بھی اسلام اور احمدیت کا پیغام پہنچائیں، ایک درد کے ساتھ ان کے لیے دعائیں کریں، ان کو اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بنائیں۔ دنیا میں تیزی سے تباہی آ رہی ہے، اور بڑی تیزی سے تباہی کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے۔ اس کی نزاکت کے پیش نظر ہمیں اس طرف بہت توجہ دینی چاہیے، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بہترین ٹھہر سکتے ہیں، تبھی ہم خیر امت ہونے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اپنی امت کے کسی شخص کے ذریعے کسی دوسرے شخص کی ہدایت پر پا جانے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر خوشی کا اظہار فرمایا ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بخدا تیرے ذریعے ایک آدمی کا ہدایت پا جانا تیرے لیے اعلیٰ درجے کے سرخ اونٹوں کے مل جانے سے زیادہ بہتر ہے۔ مسلم کتاب فضائل الصحابہ باب فضائل علی بن ابی طالب۔ سرخ اونٹ اس زمانے میں بڑی قدر و قیمت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ جس طرح اس زمانے میں بڑی بڑی کاریں ہیں، یہ شاید اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اس زمانے میں سفر کا ذریعہ خاص طور پر ریگستان میں، اور وہ ریگستانی علاقہ ہی تھا، اونٹ ہی ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ دنیاوی لحاظ سے جو ایک اعلیٰ معیار ہے، کسی انعام کا اس سے بڑھ کر کسی کی ہدایت کا باعث بن کر کسی کو سیدھے راستے پر لا کر تم اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور اس کی برکتوں کے مورد ہوگے۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے کا دنیاوی نظر سے بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے، انسان کی سوچ سے ہی باہر ہے۔ اس لیے اس طرف بہت توجہ کریں۔ آپ لوگ جو ان ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بھی فرض بنتا ہے کہ اسلام کی تعلیم کو پہنچائیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں ہو تو ہم فقیروں کی طرح گھر بگھر پھر کر خدا تعالیٰ کے سچے دین کی اشاعت کریں اور اس ہلاک کرنے والے شرک اور کفر سے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے لوگوں کو بچا لیں۔ اگر خدا تعالیٰ ہمیں انگریزی زبان سکھا دے تو ہم خود پھر کر اور دورہ کر کے تبلیغ کریں اور اس تبلیغ میں زندگی ختم کر دیں، خواہ مارے ہی جاویں۔ ملفوظات جلد دوم صفحہ 219، الحکم 10 جولائی 1902۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک سچی تڑپ کے ساتھ نوع انسانی کی خدمت اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک سچی تڑپ کے ساتھ نوع انسانی کی سچی ہمدردی اور امت محمدیہ کے ساتھ محبت کے جذبے کے تحت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا یہ پیغام دنیا کے ہر فرد تک پہنچانے والے ہوں اور ہم اسے پہنچاتے چلے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آج کل جیسا کہ پہلے میں نے کہا MTA کا بھی ایک ذریعہ نکال دیا ہے۔ اپنے دوستوں کو اس سے متعارف بھی کرانا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ پیغام پہنچانے کے، تبلیغ کرنے کے بھی کوئی طریقے سلیقے ہوتے ہیں۔ اس سچی تڑپ اور جوش اور جذبے کے ساتھ حکمت اور دانائی کا پہلو بھی مد نظر رہنا چاہیے۔ حکمت کے ساتھ اس پیغام کو پہنچانا چاہیے تاکہ دنیا پر بھی اثر ہو، اور جس نیت سے ہم پیغام پہنچا رہے ہیں وہ مقصد بھی حاصل ہو، نہ کہ دنیا میں فساد پیدا ہو۔